ریسرچ پڑھا تھا جس میں اٹ واز مینشنڈ کہ ایک انسان جس کی زندگی اراؤنڈ 75 ایئرز ہے وہ کتنا ٹائم اپنی زندگی کا کس ایکٹیویٹی میں گزارتا ہے. آئی واز شاکڈ ٹو سی کہ وہ اپنی زندگی کے 25 سال سوتے ہوئے گزار دیتا ہے. ہی اسپینڈز 10 years of his life working. He spends 3.5 years of his life eating, and he spends 9 years of his life on TV and mobile phones. So I was amazed to see کہ انسان کتنا ہی زیادہ وقت ان کاموں میں گزار رہا ہے. Now you do the math کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم بچا to do something big, to achieve something great, اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے, اور اس دنیا میں جو لوگ ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنا ہی تھوڑا ٹائم بچا. اکثر لوگوں کو میں نے یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اور اسپیشلی کچھ لوگوں کو تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یار آپ نماز پڑھتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں تھا بھائی وقت نہیں ہے ہمارے پاس. ایک ریسرچ شو کر رہی تھی جس میں اٹ واز مینشنڈ کہ ایک ایوریج انڈین 7 hours and 45 minutes اسپینڈ کرتا ہے اپنے موبائل فون کے اوپر آن ڈیلی بیسس ان ون ڈے. سبحان اللہ. فلیپینز میں لوگ 10 گھنٹے اپنے موبائل فونس پہ یوز کرتے ہیں اور اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. سو دا کوشچن از کہ ہم اپنے لیے ٹائم کیوں نہیں نکال پا رہے, اسپیشلی نمازوں کے لیے. اگر ہم دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے زندگی میں بہت سارے فرائض رکھے ہیں. حج ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, نماز ہے. حج زندگی میں کتنی دفعہ کرنا ہوتا ہے؟ پوری زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے. زکوٰۃ ہمیں ہر سال میں ایک دفعہ دینی ہوتی ہے. رمضان کے روزے ہمیں ہر سال میں 1 مہینے رکھنے ہوتے ہیں. کون سی ایک چیز ہے جو ہمیں دن میں روزانہ کرنی ہوتی ہے؟ وچ از نماز. اور اگر ہم ایوریج 5 منٹ ایک نماز کے لیے بھی لگائیں کم سے کم, تو اٹ بیکمز 25 minutes اے ڈے. جس رب نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں ہم اس کے لیے 24 منٹ بھی نہیں نکال سکتے. سو لیٹس فائنڈ دا سولوشن ٹو آل آف دیز پرابلمز ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس ویڈیو میں ان شاء اللہ آئی ول بی ٹیچنگ آن ہاؤ ٹو اسپینڈ یور ٹائم افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی ان شاء اللہ تعالیٰ. سو دا فرسٹ اسٹیپ ٹو سالو اے پرابلم از ٹو ریئلائز دیٹ دیئر از اے پرابلم, اینڈ دا پرابلم ہیئر از ہم سب کے پاس ٹائم بہت کم ہے. ٹائم از اے ویری ویری لمیٹیڈ ریسورس. دیکھیں نا, ہم اگر کسی کو پیسے دیتے ہیں اپنی زندگی میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہیں تاکہ ہم اس کو کتنے دے سکیں, اور ہم نے اس شخص کو کتنے پیسے دیے ہیں. سو وی کیپ اے ٹریک آف اٹ کہ ہمارے پاس بچے کتنا اور ہم نے دیے کتنے ہیں. لیکن ٹائم ایسا کیوں ہے کہ ہم بغیر گھنے بغیر کاؤنٹ کیے دیتے جاتے ہیں کسی کو, حتیٰ کہ ہمیں اتنا نہیں پتہ کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا پڑا ہوا ہے. نو بڈی نوز کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنا ٹائم پڑا ہوا ہے اور وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے. ابھی ریسنٹلی ہی لوگ بہت پریشان ہوتے تھے کہ ان کے بال کمزور ہو رہے ہیں, ان کے بال گر جائیں گے. بٹ آئی تھنک اٹس ناٹ اے کنسرن اینی مور, کیونکہ ہیئر ٹرانسپلانٹس آ گئے ہیں. لوگ اپنے لیور کو ڈونیٹ کرتے ہیں کیونکہ اٹ کین ری گرو. کڈنی ٹرانسپلانٹس ہونے شروع ہو گئے ہیں. اتھارٹیز اسٹیم سیلز سیو کری ہیں جو کہ امبلیکل کارڈ جو بچپن میں ہمارے ناف سے اٹیچڈ ہوتی ہے اور وہ گر جاتی ہے, اس کو سیو کر لیں تو پیپل ول بی ایبل ٹو گرو اینی تھنگ دے وانٹ. 3D پرنٹنگ آ گئی ہے, کتنا کچھ بن سکتا ہے. بٹ وٹ کی ناٹ کم بیک is a lost second and a lost moment. People say time is money. وقت پیسہ ہے. آپ وقت کسی چیز کو دیتے ہیں, جتنا انویسٹ کرتے ہیں اتنا ہی ریٹرن ملتا ہے. آپ اپنے بزنس کو وقت دیتے ہیں اتنا ہی کیش واپس ملتا ہے. امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ I know some people جن کے ہاں وقت کی قدر مال سے بھی زیادہ تھی, پیسے سے بھی زیادہ تھی. اور امام حسن البصری رحمہ اللہ یہ صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ they used to value their time more than they used to value their money itself. سبحان اللہ. امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ you are nothing but a few days. You are only but a few days. When a day passes, a part of you is gone. ایک سیکنڈ جو گزرا ہے ہمارا ذات ہماری سیلف میں سے کچھ ٹائم جاتا جا رہا ہے. So I want to ask one question ان شاء اللہ تعالیٰ. اگر ڈاکٹر آپ کو بتا دے کہ آپ کے پاس صرف 7 دن رہ گئے ہیں زندہ رہنے کے لیے, اور یاد باللہ مثال کے طور پہ, تو ول یور لائف چینج؟ کیا آپ کی زندگی چینج ہوگی؟ کیا آپ وہ 7 دن اسی طرح گزار دیں گے جس طرح پچھلی دن گزارے تھے؟ ڈیفینیٹلی نو. ہم سب کی لائف چینج ہو جائے گی. ول بی اسٹرائیونگ مور ٹو ڈو گڈ ڈیڈس. ہم تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لگ پڑیں گے. شاید صدقہ خیرات کرنے شروع ہو جائیں, شاید کوئی چیریٹی کھول لیں, شاید کوئی اچھا کام کرنا شروع کر دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. تم سب اس دنیا سے جانے والے ہو. ہمیں ایک ڈاکٹر کی بات پہ تو زیادہ یقین ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پہ ہم کیوں اتنا یقین نہیں کرتے؟ وی ہیو لمیٹیڈ اماؤنٹ آف ٹائم. آپ کو پتہ ہے ہمارے اسلاف جو پائس پریڈیسیسرز تھے, دے یوز ٹو لیو اے کائنڈ آف لائف کہ اگر ان کو پتہ بھی چل جائے کہ آپ کل اس دنیا سے جانے والے ہیں پیپل سے, کہ ان کی زندگی میں ذرا برابر فرق بھی نہ آتا تھا. دس از ہاؤ دے یوز ٹو لیو دیئر لائف. اور اللہ تعالیٰ کی بلیسنگس کی صحیح قدر یہی ہے.
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنا چاہو you will not be able to count them. اتنی زیادہ ہے. اور انہی ہزاروں کروڑوں لاکھوں بلیسنگز میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 بلیسنگز ایسی ہیں جو کہ انسان سب سے زیادہ ضائع کرتا ہے، الصحت والفراغ، ہیلتھ اینڈ فری ٹائم. سو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے 14 پوائنٹس ذکر کرنا چاہتا ہوں آن ہاؤ ٹو مینیج یور ٹائم افیکٹیولی اینڈ ایفیشینٹلی. وہ کہتے ہیں نا کہ اف یو فیل ٹو پلان یو ایکچولی پلان ٹو فیل. جنگیں میدان میں جیتنے سے پہلے اپنے ذہن میں جیتی جاتی ہیں. سو یو ہیو ٹو پلان یور لائف. جو پہلا ٹپ آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ what are your goals, what are your ambitions in life, what is your direction. کہ موٹیویشن ملنا اور سب کچھ تو بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ڈائریکشن کا صحیح ہونا اٹس ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ایک شخص اگر لاہور جانا چاہتا ہے لیکن وہ کراچی کی ٹرین میں بیٹھ رہا ہے، بے شک اس نے اپنا ٹائم مینیج کر لیا، لائف کو مینیج کر لیا، وہ بہت بہترین ٹائم پہ پہنچا اسٹیشن پہ اور وہ نکل بھی گیا، لیکن ہی از گوئنگ ان اے رانگ ڈائریکشن. جانا اس نے لاہور تھا لیکن جا وہ کراچی میں رہا ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے گولز اور ایمبیشنز کو ذہن میں رکھیں. ڈو ڈیفائن یور ڈائریکشن رائٹ ناؤ. اور ایک مسلمان کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے کہ میری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، یہ اصل کامیاب انسان ہے. تو ہماری ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہم دنیا میں بھی بہت امیزنگ زندگی گزاریں جس میں ہم اپنے آپ کی بھی خدمت کر سکیں اور لوگوں کی بھی خدمت کر سکیں، اور سیکنڈلی لائف اس طرح ہم گزاریں کہ جب آخرت میں آئیں تو آپ بھی ہم سے راضی ہوں. دیکھیں جب ہم پیدا ہوئے تھے تو لوگ خوش ہو رہے تھے اور ہنس رہے تھے اور ہم رو رہے تھے، اور اگر بچہ نہ روئے تو نرس اسے مارتی ہے تاکہ یہ روئے، کیونکہ رونا اس کی زندگی کی نشانی ہے. زندگی ایسی گزاریں اور اپنے وقت کا ایسا استعمال کریں کہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں تو آپ ہنستے ہوئے جا رہے ہوں اور لوگ رو رہے ہوں، اور لوگ خواہش کریں کہ کاش یہ کچھ اور دن دنیا میں گزار کے چلا جاتا تو یہ شاید دنیا ایک بہتر جگہ ہوتی. دس ورلڈ شوڈ بی اے ہیپی پلیس ٹو لیو ان، اور شاید لوگ زیادہ فائدہ اٹھا لیتے اس انسان سے. سو ہیو گول اینڈ ایمبیشنز ان لائف کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میں نے اپنی لائف کے ساتھ کیا کرنا ہے. اینڈ دا سیکنڈ ٹپ از میپ آؤٹ یور ویک. اپنے ویک کو آپ پلان کر لیں کہ میں نے منڈے کو کون سے کام کرنے ہیں، ٹیوزڈے کو کون سے کام کرنے ہیں. اگر میں نے فار ایگزامپل گاڑی کی ٹیوننگ کرانی ہے تو میں نے کب کرانی ہے، میں نے اگر گھر کی صفائی کرنی ہے تو وہ کب کرنی ہے. سو میپ آؤٹ یور ویک اینڈ نو ایگزیکٹلی آپ نے کس دن کون سا بڑا کام کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے یہ پلاننگ نہ کی تو ہو سکتا ہے آپ کا پورا ہفتہ گزر جائے اور آپ جو کام کرنا چاہ رہے تھے وہ نہ کر پائیں. سو یو شوڈ بی نوئنگ ایگزیکٹلی میں اپنے ویک کے کس ٹائم میں کون سے کام کراؤں گا، اینڈ میک اے اسکیجول آف یور ہول ویک ان شاء اللہ تعالیٰ.